بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں یہ جو کرونا وائرس کی ایک نئی قسم دریافت ہوئی ہے، جس کی وجہ سے پوری دنیا میں اس وقت جو ویکسینیشن مختلف ممالک میں ہو رہی ہے کرونا وائرس کے خلاف یا آگے ہونے والی ہے، اس کی افادیت کے بارے میں ایک نئی بحث چڑھ گئی ہے، کیونکہ یہ کرونا وائرس کا ایک نیا قسم دریافت ہوا ہے۔ اب بحث یہ چڑھ گئی ہے کہ کیا یہ جو ویکسینیشن ہو رہی ہے یہ اس نئے کرونا وائرس کی جو قسم ہے اس کے خلاف ایفیکٹو ہوگی، مؤثر ہوگی یا نہیں ہوگی۔ تو اس کے بارے میں آج بات کرتے ہیں۔ تو یہ برطانیہ میں چونکہ ایک نئی ویو آئی تھی، سیکنڈ ویو جسے کہتے ہیں کرونا وائرس کی، اور دوبارہ جو ہے کرونا وائرس پھیلنا شروع ہو گیا تھا، اور کچھ علاقوں میں بہت تیزی سے یہ کرونا وائرس کے کیسز بڑھنا شروع ہو گئے تھے۔ تو برطانیہ والوں نے مختلف علاقوں میں وہ لاک ڈاؤن بھی کیا، اور اس کے علاوہ جو لوگ کرونا وائرس میں مبتلا تھے تو ان کے جب ٹیسٹ کرتے تھے تو اس کے بعد یہ وائرس کی قسم بھی دیکھتے تھے کہ اس میں کوئی تبدیلی تو رونما نہیں ہوئی ہے۔ تو اس میں ان کو پتہ چلا کہ یہ تو جو کرونا وائرس کی ایک نئی قسم دریافت ہو گئی ہے۔ ابھی سوال جو ایکچول پوائنٹ ہے جس پہ میں بات کرنا چاہ رہا ہوں آج، وہ یہ ہے کہ یہ جو پرانا یعنی سمجھ لیں جو ایگزسٹنگ کرونا وائرس تھا، اس کی جو اوپر ڈنڈیاں لگی ہوتی ہیں، عام زبان میں ڈنڈیاں کہیں، اور اس کے علاوہ اس کو ٹیکنیکل زبان میں سپائک پروٹین کہتے ہیں۔ اب وہ سپائک پروٹین جو ہے اس کے خلاف یہ میسنجر آر این اے، فائزر بایونٹیک جو کمپنی ہے، بایونٹیک جرمن کمپنی، فائزر یو ایس کی کمپنی، ان دونوں نے مل کے جو ویکسین بنائی تھی میسنجر آر این اے والی، اسی طرح یہ جو ماڈرنا یو ایس کی کمپنی ہے انہوں نے بھی میسنجر آر این اے ویکسین بنائی ہے۔ تو یہ ویکسین یہ اوپر جو ڈنڈی ہوتی ہے کرونا وائرس کے سپائک پروٹین، وہ جب انجیکشن دیتے ہیں تو ہمارے سیلز وہ سپائک پروٹین بناتے ہیں۔ تو وہ سپائک پروٹین جب بناتے ہیں تو پھر مدافعتی نظام وہ حرکت میں آتا ہے، امیونٹی بنتی ہے، اینٹی باڈیز بنتی ہیں، اور وہ اینٹی باڈیز آئندہ کے وائرس کے انفیکشن کو روکتی ہیں۔ تو یہ تو پروسیجر تھا۔ اسی طریقے سے یہ جو فائزر بایونٹیک اور ماڈرنا کا ویکسین میسنجر آر این اے والا ویکسین اس طرح کام کرتا ہے۔ اس میں جو سینٹرل پوائنٹ ہے جہاں پہ ابھی میوٹیشن ہوئی ہے، تغیر ہوا ہے، تبدیلی آئی ہے، وہ یہ ڈنڈی وائرس کی یا سپائک پروٹین جو ہے اس نے شکل تبدیل کی ہے۔ اب وہ شکل کیسے تبدیل کی ہے، یہ ہے بھی سینٹرل پوائنٹ ہے اس میں ویکسینیشن میں اور یہ انفیکشن میں تو کرونا وائرس کے۔ تو اس میں وہ یوں سمجھے جس طرح تسبیح ہوتی ہے اور اس میں وہ دانے ہوتے ہیں، تو اگر ایک تسبیح ہے اور اس میں 1000 دانے ہیں تو 1000 دانے ایک خاص ترتیب سے لگے ہوں گے اور ایک خاص سمجھ لیں شکل کے ہوں گے، تو وہ ایک پوری 1000 جو تسبیح کے دانے ہیں اس سے ایک تسبیح بنے گی۔ سمجھ لیں کہ یہ سپائک پروٹین جو کرونا وائرس کا ہے وہ اس طرح ایک 1000 امینو ایسڈ جسے کہتے ہیں، 1000 ایک خاص ترتیب سے خاص قسم کے امینو ایسڈ لگے ہوئے ہیں، اور وہ 1000 امینو ایسڈ ایک خاص ترتیب سے جو لگے ہوئے ہیں وہ پوری کی پوری ایک جیسے تسبیح دانوں سے بنتی ہے، اسی طرح ایک سپائک پروٹین بنتی ہے۔ اب اس میں سے 9 جو سپائک پروٹینز کے امینو ایسڈز ہیں، یعنی وہ جو اینٹیں سمجھنے لگی ہوئی ہیں، وہ جو دانے لگے ہوئے ہیں ایک خاص قسم کے، وہ تبدیل کر دیے کرونا وائرس نے۔ تو اب وہ جو 9 ڈیفرنٹ امینو ایسڈز، مختلف امینو ایسڈ لگ گئے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو کرونا وائرس کا جو نیا ویریئنٹ ہے، نئی جو قسم ہے، اس نے اپنی شکل تبدیل کر لی ہے۔ 9 ڈیفرنٹ قسم کے، مختلف قسم کے وہ امینو ایسڈ لگ گئے ہیں پورے 1000 میں سے، سپائک پروٹین میں سے۔ لیکن اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اب آیا یہ جو ویکسین ہے یہ ایفیکٹو رہے گی یہ نئے والے کرونا وائرس کے سپائک پروٹین کے خلاف یا نہیں رہے گی؟ تو جو بایونٹیک کمپنی ہے، جرمن کمپنی، جنہوں نے یہ فائزر بایونٹیک ویکسین بنائی ہے، تو اس کے جو کو فاؤنڈر ہے اس نے یہ سٹیٹمنٹ دی ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے
کہ یہ جو ہمیں کانفیڈنس ہے، یعنی سائنٹیفک کانفیڈنس ہے ہمیں کہ یہ جو ہماری ویکسین ہے یہ اسی طرح ایفیکٹیو ہوگی اس نئے قسم کا جو کرونا وائرس ہے اس کے خلاف، جیسے پہلے کرونا وائرس ہے اس کے خلاف جتنی ایفیکٹیو تھی، یعنی 95% وہ ایفیکٹیو تھی اس کے خلاف پرانا جو ایگزسٹنگ کرونا وائرس ہے اور اس کی اسپائک پروٹین ہے۔ تو وہ کو فاؤنڈر بایون ٹیک کمپنی کے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایفیکٹیو ہوگی، لیکن یہ ہے کہ سائنٹیفک وہ ڈیٹا ابھی اور تجربات وہ کر رہے ہیں اور وہ ڈیٹا کلیکٹ کر رہے ہیں، اور وہ کچھ ہفتوں میں وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ڈیٹا کلیکٹ ہو جائے گا، 2 ہفتے کا غالباً وہ کہہ رہے ہیں کہ 2 ہفتے میں وہ ڈیٹا وہ ریلیز کریں گے، پبلش کریں گے، تو اس سے حتمی طور پہ پتہ چل جائے گا کہ آیا یہ جو نئی قسم کی کرونا وائرس کے ویریئنٹ دریافت ہوئی ہے یو کے میں، تو اس کے خلاف یہ بایون ٹیک فائزر کی جو ویکسین ہے یہ ایفیکٹیو کتنی ہے یا نہیں ہے، یا کیا فرق پڑے گا ویکسینیشن سے۔ لیکن ابھی تک تاحال یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو نیا ویریئنٹ ہے اس کے خلاف کرونا وائرس کا یہ جو فائزر بایون ٹیک کا ویکسین ہے، میسنجر RNA والا ویکسین ہے، وہ انہیں امید ہے کہ یہ اسی طرح ایفیکٹیو رہے گا جیسے ایگزسٹنگ، یعنی جو موجودہ کرونا وائرس کا وہ ہے وائرس ہے اس کے خلاف جیسی ایفیکٹیو ہے، تو نئے والے جو قسم ہے کرونا وائرس کی جس نے شکل تبدیل کی ہے اس کے خلاف بھی اسی طرح ایفیکٹیو ہوگا۔ لیکن ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ جو تجربے کا ڈیٹا ہمارے سامنے آئے گا اور سائنٹیفک ثبوت کے ساتھ آئے گا تو پھر کوئی اس پہ بات کی جا سکے گی، اور جو حتمی بات تو اس وقت تک ہم امید کرتے ہیں کہ یہ کرونا وائرس کے خلاف جو ویکسینیشن شروع ہوئی ہے یہ اسی طرح یہ جو نئے قسم کا وائرس آیا اس کے خلاف بھی ایفیکٹیو ہو، اور تاکہ اس وبا سے لوگوں کی جان چھٹے اور لوگ صحت مند زندگی گزار سکیں اور ڈیزیز فری زندگی گزار سکیں۔ اچھا، اس سے اور بہت سارے ایفیکٹس ہوئے ہیں برطانیہ میں، جیسے ایک تو لاک ڈاؤنیں ہونا شروع ہو گئی ہیں جب یہ نئی قسم دریافت ہوئی ہے، اور باقی ممالک کو جب پتہ چلا تو اس سے یہ ہے کہ انٹرنیشنل جو فلائٹس ہیں وہ مختلف ممالک نے بند کر دی ہیں، خاص کر جو یو کے سے فلائٹس آ رہی تھی، برطانیہ سے مختلف ملکوں میں جو فلائٹس آ رہی تھی، جہاز آ رہے تھے، تو وہ پروازیں انہوں نے بند کر دی ہیں تاکہ وہاں سے لوگ نہ آ سکیں، تاکہ یہ جب تک پتہ نہ چلے کہ یہ ایک نئی قسم کی جو وائرس ہے کرونا وائرس وہ وہاں پہ دوسرے ملکوں میں منتقل نہ ہو سکے۔ تو یہ ایک انٹرنیشنل ایک طرح کا یو کے بھی فلائٹس کی بندش کی وجہ سے کافی لوگ جو ہیں وہاں پہ ایک طرح کے محصور ہو کے رہ گئے ہیں، اور ٹریولنگ ابھی ان کے لیے مشکل ہو گئی ہے باقی ممالک میں۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ یہ سارا جو سیناریو ہے اور یہ سچویشن ہے یہ کلیئر ہو، اور یہ جو ویکسینز بنائی گئی ہیں اور یہ اسی طرح ایفیکٹیو ہو، نئے جو ویریئنٹ ہیں، نئی جو قسم آئی ہے کرونا وائرس کے اس کے خلاف بھی ایفیکٹیو ہو۔ امید ہے کہ یہ جو معلومات میں نے آپ کے سامنے کرونا وائرس کی نئی قسم کے بارے میں رکھی ہیں آپ کے لیے مفید ثابت ہوں گی۔ اللہ آپ کو صحت مند زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم۔